نیکسٹ کوشچن علی بھائی، صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا تھا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ہم شکل ہے؟ یہ مشکلات والی احادیث میں سے ایک حدیث ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس صورت پر پیدا کیا. اب صورتی ہی جو ہے نا، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی صورت پہ پیدا کیا، ہی کی ضمیر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی جا سکتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ طے کرنا ہے یہ تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. صحیح. اس حوالے سے ایک مسلم شریف میں حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی اور مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق اللہ آدم علی صورتی ہی، اس شخص کی صورت پہ پیدا کیا. صحیح. یعنی آدم علیہ السلام کی صورت اس شخص والی ہے، وہ جو قرآن پاک میں ہے نا سورہ ہجر میں کہ اے شیطان تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بڑے لاڈ سے بنایا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جتنے انسان ہیں نا ان کے چہرے حضرت آدم کی صورت پہ ہے، یعنی صورت ہی سے مراد آدم کی صورت پہ. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کے تم چہرے پہ تھپڑ مار رہے ہو اس کی صورت کو خلق اللہ آدم علی صورتی ہی، آدم علیہ السلام کو اسی کی شکل پہ تو بنایا تھا جس کے چہرے پہ تم نے تھپڑ مارا ہے. ٹھیک. تو اس چہرے کا احترام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کوئی مرد بھی اپنی بیوی کے چہرے پہ نہیں مار سکتا، منع ہے. منع ہے. بالکل. اور کوئی عورت بھی اپنے خاوند کے چہرے پہ نہ مارا کرے. ٹھیک ہے، نہیں مارنا چاہیے، چہرے پہ نہیں تھپڑ. کوئی ٹیچر بھی کسی اسٹوڈنٹ کو چہرے پہ نہ مارے، یہ منع ہے، بخاری مسلم دونوں میں. تو یا صورت ہی میں ہاں کی جو ضمیر ہے وہ آدم علیہ السلام کی شکل پہ جو بنایا گیا انسان ہے نا اس رجل کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے اوپر ایک دلیل زبردست موجود ہے. امام ابن خزیمہ المتوفا 311 ہجری، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جن کی صحیح ابن خزیمہ بھی ہے، انہی کے شاگرد امام ابن حبان بھی ہیں. امام بخاری کے یہ سب سے لائق ترین شاگرد ہیں ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی المتوفا 311 ہجری. انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب التوحید، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو ڈسکس کیا. اس میں انہوں نے اسپیشلی اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے. صحیح. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہا کی ضمیر سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم شکل ہے آدم علیہ السلام، اصل میں یہ کانٹیکسٹ یہ تھا. ٹھیک ہو گیا. ویسے احادیث میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ کے ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ الفاظ آئے نا، ان کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. ہم ان ساری چیزوں کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں اور ان کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں. متشابہات ہیں، اللہ کو پتہ ہے. لیس کمثلہ شیء، جب اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے ہم اس کی ریزیمبلنس کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور یہی چیز میں اہل حدیث کو بھی کہتا ہوں استواء علی العرش کے معاملے میں بھی. آپ مجسمہ کی طرف نہ جائیں، صحیح. آپ یہ اللہ کو تفویض کریں، عقیدہ رکھیں، بس سطحی عقیدہ. یار ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کو جج کر سکیں. کریٹر جو ہے وہ تو مخلوق کو جج کر سکتا ہے، مخلوق کی کیپیبلٹی ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ میں اگر ایک ٹیپ ریکارڈر بناتا ہوں، کیا ٹیپ ریکارڈر مجھے جج کر سکتا ہے کہ میں کس لیول کے اوپر ہوں؟ نہیں. تو خدا نے جو مخلوق تخلیق کی ہے اس مخلوق کا برین کیا اس کیپیبل ہے کہ خدا کی صفات کے اوپر بات کرنا؟ یہ تو میں اس لیے کہتا ہوں یہ تو 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنا ہے. اسماء و صفات پہ صرف ایمان رکھیں. اللہ عرش پہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں گئے بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کے سپرد کریں، کسی آیت کا انکار نہ کریں. میرا اس پہ استواء علی العرش کے اوپر ایک اللہ کہاں ہے، ویئر از اللہ، آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میرے کلپ بھی کھل جائیں گے. یہاں پر بھی ان حدیثوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں یہاں پہ تھوڑا عرض بھی کر دوں. دیکھیں غامدی صاحب سے آپ کو پتہ ہے مجھے بہت اختلاف بھی ہے، یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی پھر کہے گا جی وہ غامدیت لانچ کر رہا ہے. لیکن غامدی صاحب کی یہ بات درست ہے کہ احادیث کو درایت اور کانٹیکسٹ کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے. صحیح. اب حیران کن بات ہے کہ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں جو روایت ہوئی ہیں نا کانٹیکسٹ کے بغیر ہو گئی ہیں، صحیح. سوائے ایک حدیث کے جو میں نے بتائی ہے.
ان حدیثوں سے تو وہی مطلب نکلنا ہے جو ایک عام آدمی لے گا کہ بھی انسان بھی اللہ کا ہم شکل ہے. اب بعض صحابہ کرام میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, یعنی درمیانے لوگ بھی تھے, چیزوں کو سمجھنے والے بھی تھے. بعض اوقات انہوں نے چند ایک الفاظ پکڑے اور ان کو روایت کر دیا کہ وہ آگے مصیبت کھڑی ہوگی. میں آپ کو بخاری مسلم سے ایک مثال دوں, ضمن میرے ذہن میں آیا. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ بندہ تھا, لیکن دیکھیں ان کو بھی کہاں پہ غلطی لگی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب زخم لگا نا تو بیمار ہو گئے, یعنی بالکل اب قریب المرگ تھے. مشکات میں بھی آتا ہے یہ حدیث آتی ہے. تو لوگ ان کے پاس رو رہے تھے کہ اب تو یہ نہیں بچیں گے. حضرت عمر نے کہا کہ تم رو مت, کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ میت کو اس پہ رونے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. صحیح. اچھا, یہ حدیث اما عائشہ کے سامنے بیان کر دی کسی نے حضرت عمر کے حوالے سے, اور اس کو بیان کی تھی عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے اما عائشہ کے پاس پردے میں, ٹھیک ہے, اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کی. روایت کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر. کس کے سامنے؟ اما عائشہ کے سامنے. یار اہل حدیثوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں, لیکن انہوں عزم کرنا کوڑی گلا نہیں, لیکن عزم کریو. اب اما عائشہ نے فرمایا خدا عمر ابن خطاب پہ رحم کرے, اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اما عائشہ. حضرت عمر اپنی وفات تک ایک حدیث کو غلط سمجھتے رہے, صرف ظاہری الفاظ کی وجہ سے. اما عائشہ نے کہا قرآن میں تو سورہ الزمر کے اندر آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو عمر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میت کے اوپر جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ سر لاجیکل ہے بات کے نہیں؟ یہ لاجک حضرت عمر کو نہیں سمجھ آئی, عبداللہ بن عمر کو نہیں سمجھ آئی, دونوں فقیہ صاحب ہیں. اور اما عائشہ ان کو سمجھ آ گئی کیونکہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا. لہذا میں بھی جب کہتا ہوں نا کہ حدیث کو قرآن پہ بھی پہلے پیش کیا کریں کہ قرآن کی یہ جتنی تقدیر کے اوپر حدیثیں ہیں نا, میں نے ان کی تعویل کی ہے قرآن کی روشنی میں. صحیح. اگر آپ تقدیر میں آپ جبریہ کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے, قرآن نے واضح کہا ہے انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, آپ کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے کہ لمیٹڈ ہے لیکن اختیار تو ہے. اچھا, تو اما عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا, یہ آپ نے کافروں کے بارے میں بات کی تھی, کانٹیکسٹ بتا دیا. حضرت عمر کو بھی بتا, عبداللہ بن عمر کو, کافروں کے بارے میں بات کی تھی. اور اصل میں بات یہ کی تھی کہ کافر کی میت پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس سے تو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. یہ رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا چنگا سی, کتنا زبردست سی, خیر خواہ سی, اگے جنت ہی چوئے گا. ظاہر کافر بھی تو اپنے حساب سے کوئی جنت سمجھتے ہیں نا. وہ رو رہے نوح کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کافر کے بارے میں حضور نے کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ مومنین کے اوپر جو لوگ روتے ہیں تو اس رونے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. دیکھ بات سمجھ آ گئی. اب یہ بات کی انجین نہیں کی اما عائشہ نے, انجین نہیں کی تو سمجھ آئی نا, ورنہ تو نہیں سمجھ آنی. حضرت عمر کو بھی نہیں سمجھ آئی, عبداللہ بن عمر کو بھی. اور پھر ساتھ ہی اما عائشہ نے ایک اور مثال بھی ڈال دی, بخاری مسلم دونوں میں. آپ نے فرمایا یہی حال ہے جو حضرت عمر نے دوسری بات بھی سمجھی ہے. اچھا, ہاں جی, کلیب بدر والی, کلیب بدر والا جو بدر کے کنویں میں کافر ڈالے گئے تھے. نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ بھئی تم نے جان لیا کہ نبی علیہ السلام تم سے یعنی محمد رسول اللہ سچ کہتے تھے, یعنی اب تم عذاب میں پہنچ گئے نا. تو حضرت عمر نے وہاں پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے, کیا مردے سنتے ہیں؟ تو آپ میں تم سے بہتر سنتے ہیں. اچھا صحیح. اب حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ عمر کو بات سمجھ نہیں آئی. عبداللہ بن عمر نے ہی یہ بھی روایت کی, عبداللہ بن عمر ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا. ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہو؟ اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر اب یہ تم سے بہتر جان چکے ہوں گے, کیونکہ وہ اب آخرت میں جا چکے ہیں. تم تو اس دنیا میں ہو نا, دنیا میں بیٹھ کے تو آپ جج نہیں کر سکتے نا عذاب کو اور جنت کو.
انہوں نے عذاب چکھ لیا ہے. اب یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے. بالکل ٹھیک. تو حضرت عائشہ نے کہاں کی تعویل کی؟ ان کا یہ یسمعون کا مطلب یہ ہے یعلمون، وہ جان چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی سن رہے ہیں. اما عائشہ بھابی نہیں سن، نہ ہی بابی سن. دیکھو نا جی، یہ بات کر دیتے ہیں نا جی، وہابیوں والی باتیں ہیں، یہ فلاں فلاں ہیں. آپ دیکھ لیں یہ دونوں بات. لہٰذا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا چاہیے. اگر صحابہ کرام کو کسی حدیث کے سمجھنے میں یعنی کانٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے غلطی لگ سکتی ہے نا، تو سر پھر آپ کے محدثین اور آپ کے بزرگان دین اور آپ کے شیوخ الحدیث وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان کی کیا اوقات ہے صحابہ کرام کے مقابلے پہ؟ اور پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی بخاری مسلم کی جو میں نے معراج والے لیکچر میں بتائی تھی، مسروق تابعی جو اما عائشہ کو ملنے جاتا ہے تو وہ مسروق کہتے ہیں میں تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، پردے میں اما عائشہ کے شاگرد تھے نا، بڑے لاڈلے شاگرد تھے. تو کہا مسروق بیٹا میں تجھے بتاؤں جو بھی 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہونا وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. ان کا پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہو گیا. میں کہا اماں جی جذباتی نہ ہو، ٹھنڈے ہو، کیڑی گل کر رہے ہو، ذرا اس میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بالکل میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یہ قرآن میں جو ذکر آیا تو نبی علیہ السلام بتایا میں نے جبرائیل کو دیکھا. اور بیٹا دوسرا وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائیں کچھ چھپا لی، جبکہ قرآن پاک میں تو واضح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا سورۃ المائدہ میں تو آپ نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا. تو نبی علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھپائی. سارے صوفی وٹ چھڑے اما عائشہ نے پڑھ کے کٹھے ہی تیشے تھلے دے کے وٹ چھڑے کہ بھی کوئی خاص گل کسی خاص نے نہیں دسی، ساری اوپن نہیں دسی ہے حجۃ الوداع پہ غدیر خم پہ. اور تیسرا فرمایا کہ جی جو شخص یہ کہنا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے اس نے بھی جھوٹ بولا. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ 5 غیب کی کنجیاں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ اما عائشہ سے سیدھا قرآن تو شروع ہو گیا نا. قرآن دے ہوتے ہی سارے عقائد، اور ایون اما عائشہ حدیثوں کو بھی قرآن میں پیش کرتی تھی. آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ حدیثوں کو قرآن میں پیش کیا. حدیثیں بیان کرنے والے حضرت عمر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ان کی حدیثوں کو امام یعنی بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا کہ اما عائشہ نے دونوں کی حدیثوں کو اس فام کو ریجیکٹ کر دیا جو حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر نے لیا ہوا تھا. حالانکہ ظاہری الفاظ وہی فام تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر فاروق لے رہے تھے، لیکن اما عائشہ نے قرآن کے ساتھ اس کی تعبیر کی. اس کا مطلب ہے اہل حدیث علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا برا نہیں ماننا، احادیث کو قرآن پر پیش کرنا یہ میری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کی سنت ہے. اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں. جعلی روایتیں تو صوفیاء کی چھوڑ دیں، قرآن کی تعویل نہیں کریں گے، حدیثوں کی تعویل کریں گے. اور مسئلہ تقدیر پہ میں نے تعویلات کی ہیں، میرا مسئلہ نمبر 104 ABC دیکھیں، میں نے ساری احادیث کی تعویلات کی ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں. احادیث سے تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ ملتی ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے. قرآن بتاتا ہے نہیں مجبور نہیں ہے، اختیار بھی دیا گیا. پھر میں نے ان احادیث کی تعویل کی ہے، اور یہ تعویل اگر غامدی صاحب بھی کرتے ہیں کہیں چلیں وہ تھوڑی بہت ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے بقول وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن میں الحمدللہ کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا، میں اس کو منوان اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن کی روشنی کے اندر. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی جی جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن علی بھائی حضرت عمر فاروق سے ریلیٹ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ چند ایک مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کے مطابق قرآن نازل فرمایا. وہ مواقع کون کون سے ہیں؟ یہ تو مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ 3 کاموں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے. اچھا آپ حضرت عمر دیکھیں کتنی عاجزی ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے میرے مشورے سے قرآن نازل کیتا ہے، کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے. حالانکہ موافقت وہ شخص کر رہا ہوتا ہے جو بعد میں کرے گا. ٹھیک. حضرت عمر کا مشورہ تو پہلے آیا تھا، آیت تو بعد میں نازل ہوئی تھی. بالکل ٹھیک. تو یہ کہنا چاہیے تھا 3 کاموں میں اللہ تعالیٰ نے میرے مشورے کی موافقت کی، نہیں کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تھی. جیسا کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اذان کا طریقہ خواب میں سکھایا گیا تھا. کئی بار صحابہ کرام کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو صحابہ کو خواب آتے تھے وہ بھی وہی لائی ہوا کرتے تھے کہ یہ خوابوں کے اوپر ہی معاملات چلیں. آج والے خواب نہیں سب صحابہ نے جنہوں نے ویریفائی بھی نبی علیہ السلام نے کیتا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں یعنی کئی ایک معاملات خواب کے ذریعے بھی بتائے گئے. اس طرح دل میں القاء بھی ہو جایا کرتا تھا. جیسے حضرت عمر کو 3 باتوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے مشورہ دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا. یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اعلانیہ کام ہو جائے گا کہ بیت المقدس قبلہ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے نا، جو حجرت اسود اور رکن یمانی کے درمیان ہے. وہاں کھڑے ہو تو دونوں قبلوں کی طرف منہ ہوتا ہے، اور اگر آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو تو دائیں طرف آپ کے یتیم آ جاتا ہے اور بیت المقدس دائیں طرف رہ جاتا ہے، سامنے صرف کعبہ ہوتا ہے. تو مشورہ دیا، قرآن میں آیت نازل ہو گئی. دوسرا مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو حکم کریں کہ حجاب کیا کریں. صحیح. اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، باہر نکلتی ہیں، یہ نہیں نا کہ بالکل بے پردہ گھومتی تھی، یعنی چہرے کا نقاب کا پردے سے مراد چہرے کا نقاب ہے. اس زمانے میں بھی عورتیں سار نہیں کبھی ننگا رہا، چہرے کا نقاب. وہ سورہ الاحزاب کے اندر آیات نازل ہو گئی، سورہ نور کے اندر یعنی پردے کا یعنی حکم. اور تیسرا غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملہ ہوا تھا. بالکل ٹھیک. حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا نا غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دو، جبکہ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر کا مشورہ تھا کہ نہیں. لیکن قرآن میں بڑی سرزنش ہوئی کہ اللہ تمہیں یعنی معاف کرے، اور پھر بڑے سخت الفاظ کے اندر ہے. میں نے مسئلہ 88A اور B اس میں تو الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ سورہ بقرہ میں کہ ہم عذاب دیتے اگر پہلے سے آیت نہ نازل ہوتی جس کی تم نے تعویل کر لی تھی کہ تم نے کیوں چھوڑا ہے غزوہ بدر کے قیدیوں کو. میرا مسئلہ نمبر 88A اور B ہے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. تو یہ 3 مواقع تھے، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بنانا، اور پردے کی آیات والا معاملہ، اور غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملہ. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا حضرت عمر نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق یہ آیات نازل کی. جی ٹھیک. یہ حضرت عمر کے فضائل کے چیپٹر میں آپ کو مشکات میں بھی حدیث مل جائے گی. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن شفاعت کے اوپر ہے. کیا کسی حدیث میں ایسی کوئی بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی طور پر شفاعت اور مغفرت ہو جائے گی؟ ہاں جی، ہو جائے گی اگر شرک نہ کیا ہوا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے وہ اپنی جو دعا ہے وہ اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. اور مشکات میں کتاب الدعا چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے بخاری مسلم کی. مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی. باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شب معراج 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اسپیشل. نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں ہوئی سر، یہ ڈائریکٹ نازل ہوئی ہیں. اچھا. شب معراج صحیح. بڑی عظمت والی آیات ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. جو رات کے وقت یہ 2 آیات پڑھ لے ہر چیز سے اسے کفایت کر دیں گی، اور جو کچھ اس میں مانگا گیا سب کچھ اللہ دے دے گا. سبحان اللہ. اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ پہ بھی اس کا حوالہ ڈالا ہوا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور تیسری چیز اس میں یہ تھی، ابن مسعود کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں کہ جو میرا امتی شرک نہیں کرے گا نا اس کی مغفرت ہو جائے گی الٹیمیٹ، یعنی عذاب بھگت کے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حدیث شفاعت. مسئلہ 88B میرا حدیث شفاعت کے اوپر ہے کہ آپ علیہ السلام جائیں گے دوزخ کی طرف، اللہ سے پہلے دعا کریں گے، سجدے میں حمد کریں گے، پھر اللہ کہے گا اپنا سر مبارک اٹھائیے، پھر کچھ تعداد مقرر کی جائے گی، فلاں فلاں کو نکالیں گے، بار بار جائیں گے، حتیٰ کہ جب آخری دفعہ جائیں گے تو پھر داروغہ جہنم کہے گا اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا. وہ نہیں جنت میں آپ لے کے جا سکتے. جس کو قرآن روک لے اس کو نبی جنت میں لے کے نہیں جا سکتے. قرآن نے کس کو روکا ہے؟ مشرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے دنیا میں شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا. اور وہ جو دوسری آیت ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اچھا، اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے مجھے یاد آ گئی ضمناً. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی
جن آیات میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ جو بندے ایمان لیں میری اتباع کریں وہ میرے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی پیروی نہ کرنے والوں سے اعلان برات کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورۃ المائدہ کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت دن کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے شرک کیا، میرے ایسے کوئی تعلق نہیں، اب تیری مرضی ان کو تو جہنم میں ڈال یا معاف کر۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابراہیم نے بھی جان چھڑا لی اپنے امتیوں سے، عیسیٰ نے بھی چھڑا لی، لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت میری امت۔ رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی جو آپ کو غم ہے نا آپ کے دل میں وہ ہمیں خوب پتہ ہے، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوا نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت دے دیا۔ بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ 5 ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ اللہ نے میرے لیے شفاعت حلال کر دی ہے، میری دعا کے اوپر شفاعت کا دروازہ کیا دن کھلے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن وہ شرک نہ کرتے ہوں۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ یہی دینا ہے نا شفاعت۔ سر شفاعت بھی تو بیٹھے میں ہم بالکل ٹھیک ہے نا، اللہ کی رحمت شفاعت دونوں چیزیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ عاجزی کا آپ لیول دیکھیں، بخشے بخشائے شخص کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر رہا۔ یہاں تو ذرا سا کوئی اللہ والا ڈکلیئر ہوتا ہے نا، ان کہتے ہیں جناب اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ ساڑھے کو کچھ بھی نہیں ہونا، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ وہ مجھے پیر نصیر الدین صاحب نے کتاب لکھی ہے نا، انہوں نے کتاب لکھی ہے ایک نہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے روشنی میں توحید کا بیان، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم شروع میں کسی کو اونچا کرنے کے لیے نا اس کے ساتھ اللہ کا لفظ لگاتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ والے، بعد جو اللہ ہٹ جاتا ہے ولی ولی پیچھے رہ جاتا ہے، جدی وجہ اونچا کیتا سی انہوں نے کرتا سائڈ تے صرف ولی چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا نام ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، توحید کے موتی شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ سر اس میں جو انہوں نے بینڈ بجایا ہے نا پیروں کا اور شرک کا اور قبر پرستی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ اور قلم پہ جو جاری کیا ہے۔ پیر نصیر الدین صاحب کی یہ کتاب آپ پڑھیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے ان کی پیری مریدی کی شرعی حیثیت، جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے نا تو وہ کوئی پیر پکڑ لے، اگر انہیں مسلمان والی زندگی گزارنی ہے تو بھائی سیدھے سیدھے رہو۔ اور وہ ان کا جو کوئی مرید بھی ہوتا تھا نا اس کو کہتا ہے بھائی اللہ سے مانگنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے پیر نصیر الدین صاحب کی بیعت، آگے سوالیہ نشان نہیں، وہ بیعت اس طرح کی کرواتے تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ کہتے تھے آخری وقت جو وہابی ہو گئے سر، وہابی نہیں سر ہوئے ہو، کتابی ہو گئے سر، علمی کتاب، ہاں علمی کتابی ہو گئے۔ نیکسٹ کوشچن بھی بھائی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے سیدنا عمر کی قبر میرے حجرے میں بنی ہے تب سے میں وہاں عمر فاروق کی وجہ سے پردہ کر کے جاتی ہوں؟ ہاں جی حدیث ہے، اور اس حدیث سے بڑے عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں نے اور دیوبندی حیاتیوں نے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں حدیث مل جائے گی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرے حجرے میں عمر کی قبر نہیں بنی تھی نا تو میں بغیر پردے کے اہتمام کے اس حجرے کے اس حصے میں چلی جاتی تھی، اور دل میں سوچتی تھی ایک میرا خاوند اور دوسرا میرا باپ، لیکن جب سے عمر کی قبر وہاں بنی ہے تو میں اب پورے حجاب کا اہتمام کر کے اس حجرے میں جاتی ہوں۔ صحیح۔ اب حضرت عائشہ تو صرف اتنا کہہ کے چلی گئی، پیچھے لوگوں نے پھر اس خاکے میں رنگ بھرنے شروع کیے۔ انہوں نے کہا دیکھ لو نا، حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ وہ قبر کے اندر سے حضرت عمر دیکھتے تھے، اسی سے پردہ کرتی تھی۔ ایک کہانی بنائی نا سر، تک کتنے دماغ پہنچے ہیں سر، شیطان کا دماغ بڑی دور تک پہنچتا ہے، لیکن سر انجینئرنگ ہو جائے نا پھر شیطان کے پر کٹے جاتے ہیں، پھر تھلے آ جاتا ہو۔ میں انجینئرنگ کرنا وا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ عائشہ کا اگر یہ عقیدہ تھا نا
کہ حضرت عمر دیکھتے ہیں اور میں ان کے اس دیکھنے کی وجہ سے پردہ کر رہی ہوں، تو سر حضرت عائشہ کا تو وہ عقیدہ تھا جو آپ کو ہضم ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو مردوں کے سننے کی بھی قائل نہیں تھی. دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ کلیب بدر والی جی. کہ جب قبر جو بدر میں جو کافر قتل ہوئے تھے انہیں اس کنویں میں ڈال دیا گیا، تو نبی علیہ السلام ان مردوں سے خطاب کر رہے تھے کہ تمہیں اب پتہ چل گیا کہ میں سچ کہتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے بہتر سنتے ہیں. اچھا، یہ حدیث عبداللہ بن عمر نے کے حوالے سے جب پہنچی نا حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کے حوالے سے اما عائشہ تک، تو حضرت عائشہ نے کہا خدا عمر پر عبداللہ بن عمر پر رحم فرمائے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا. ان کو سمجھنے میں فرق لگا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے سنیں؟ اور پھر انہوں نے سورہ فاطر میں یہ آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یہ آیت اما عائشہ نے قرآن سے استدلال کیا، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی تم نہیں اسے سنا سکتے جو قبر میں چلا گیا. تو اما عائشہ نے کہا قرآن تو کہہ رہے ہیں مردے سن نہیں سکتے. تو حضرت عمر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر سنتے ہیں، اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہتر جان چکے ہیں تم سے. یعنی اب ان کو آخرت میں عذاب ہو رہا ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا عذاب کا نبی کے انکار کرنے پر، تو وہ سننا، انہوں نے سننے کی بھی تعویل کر دی کہ جان چکے ہیں. انہوں نے کہا یسمعون کا مطلب ہے یعلمون. تو جو اما عائشہ مردوں کے سننے کی قائل نہ ہو اور حضرت عمر کی بیان کردہ حدیث میں حضرت عمر کی غلطی نکالیں اور قرآن کی آیت سے ان کی تعویل کریں، وہ اما عائشہ یہ کہتی ہوں گی کہ مردے جو ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ تو سننے کی بھی قائل نہیں. لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا جہاں پہ سننا ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کسی کو آپ دفنا کے جاتے ہیں نا تو مردے کے دفنانے والے لوگوں کے قدموں کی چاپ بھی مردہ سنتا ہے، بس اتنا، دیکھتا نہیں سنتا ہے. وہ صرف ایک لمحے میں، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 واپس چلے جاتے ہیں، ایک ہی ساتھ اندر جاتا ہے. واپس اس کے رشتہ دار اور مال اور اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں. تو جس کے اعمال ساتھ آئے نا اس کو جب قدموں کی یعنی وہ آواز آتی ہے نا تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں نے ان لوگوں پہ رلائے بھی کوئی نہیں کیا تھا، امن دب کے ٹور بھی گئے تھے، کیا ہوا میرے کو مال ہے، میں اپنا خزانہ لے کے آیا ہوں. اور جو برا ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے میرا بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا یہاں سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ میت جو ہے وہ اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے، زمین و اسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے جن و انس کے، کیونکہ وہ سن لیں تو بندے نہ مان جائیں. اور وہ اگر نیک میت تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ، اور بری ہوتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. تو جہاں جہاں پہ میت کا کلام بولنا سننا ثابت ہے وہ تو ہم مانتے ہیں. مطلقاً میتیں نہیں سنتی، قطعاً نہیں سنتی. یہ تو اما عائشہ کا عقیدہ نہیں تھا. پھر یہ اما عائشہ کے بارے میں یہ کلیم کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضرت عمر سے اس لیے حجاب کرتی تھی کہ وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں. تو سر میں اس میں تھوڑی سی مزید انجینئرنگ کرتا ہوں. جو شخص 8-10 فٹ نیچے قبر سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو حجاب کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں سر جو دیوار کے پار دیکھ لے اس کے سامنے آپ کپڑے بھی پہن کے آ جائیں کوئی بالکل تو وہ اتنے ملی میٹر کپڑے کو نہیں کراس کر سکتا جو اتنی موٹی دیوار کراس کر رہے ہیں. اے انجینئرنگ ہے سر، اے مولویوں نہیں آتی، انجینئرنگ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بات کریں کہانی ہے وہ کرایا کریں جو لوگوں کو سمجھ آئے. اے فضول باتیں آپ کرتے ہیں. یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں تھا اس طریقے سے مطلقاً سننے والا. یہ یعنی صحابہ کرام کے بعد یہ اس طرح کے عقیدے آئے. ہم اس عقیدے کو شرک نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں یہ خلاف سنت عقیدہ ہے. اہل سنت میں کچھ ائمہ کا بھی عقیدہ رہا ہے، خود امام ابن تیمیہ بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں. اور یہی چیزیں جب میں نے ابن تیمیہ کی نکال کے اہل حدیثوں کے سامنے رکھی ہیں تو اہل حدیث بجائے امام ابن تیمیہ کو طلاق دیتے ہیں میرے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے نا بھائی، کسی کی زنانی پیڑی نکل آئے تو اپنی زنانی نو روئے. جو بندہ دس رہا ہے کہ تیری زنانی یہ کر دی ہے اس پہ تو نہیں غصہ کھانا چاہیے اگر وہ سچ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی میرے ساتھ مخالفت شروع کر دی. بل ہم نے تو چونکہ سچائی بیان کرنی ہے چاہے کسی کو بھی بری لگے. کیوں
کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. علمی کتاب. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن ہے جی بھائی، الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی نصف ایمان ہے. کوئی حدیث ہے یا پھر کوئی قول ہے کسی بزرگ کا، اگر یہ قول ہے تو کس کا ہے، اور اگر حدیث ہے تو پلیز اس کو تشریف فرما دیں. وہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک اہل حدیث عالم کا خطبہ سنا یوٹیوب پہ، وہ کہہ رہا تھا یہ حدیث ہاں وہ کر لیں جو بھی کر لیں آپ پاکیزگی. جی تو وہ اہل حدیث عالم بھی کہہ رہے تھے یہ کوئی حدیث نہیں ہے. سر یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. سر مشکات میں طہارت والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے. مشکات تو سارے نے پڑھی ہے، پتہ نہیں کتنے بہ کے پڑھی ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اس کا مجھے نمبر بھی یاد ہے اس لیے کہ اس میں بڑے امپورٹنٹ اگلے الفاظ ہیں، وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. صحیح مسلم میں 534 نمبر ہے اس کا، انٹرنیشنل کنٹینیوس نمبر. اور مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں طہارت والے چیپٹر میں، پاکیزگی والے چیپٹر میں ملے گا. اس کے آگے الفاظ ہیں کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہوگا قیامت والے دن یا تیرے خلاف حجت بنے گا. صحیح، یعنی اگر تو نے قرآن پہ عمل کیا تو یہ تیری سفارش کرے گا، اور اگر خلاف چلا تو یہ تیری شکایت کرے گا. جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت دن قرآن اور رمضان یہ انسان کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی کر لے گا. اور قرآن میں یہ ہے قرآن شکایت کرے گا، نبی اسلام شکایت کریں گے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو یہ الطہور شطر الایمان یعنی پاکیزگی یا طہارت نصف ایمان ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے، دونوں ترجمے درست ہیں. تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی پاکیزگی تو ہے کہ کسی کے عقیدے میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے، شرک سے پاکیزگی، سب سے بڑی گندگی تو شرک ہے نا. تو یہ قرآن پاک شرک کی یعنی گندگی کو دور کرتا ہے. یعنی ایمان جو بندہ لاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، لا الہ، تمام الہوں کی نفی کرتا ہے، تمام گندگی دور کر کے الا اللہ کہتا ہے. اور محمد رسول اللہ، تمام اماموں کی نفی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہے. یعنی تمام نظریات کی گندگی دور کر کے پاکیزگی داخل ہو جاتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. صفائی نصف ایمان ہے. ایمان خود صفائی کا نام ہے. دوسرا ہماری کئی ایک اعمال کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ صفائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. نماز بالکل ٹھیک. طہارت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ طہارت نماز کی کنجی ہے. جس کا وضو نہ صحیح ہو، غسل صحیح نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہو، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یا نماز پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیں نا مسلمان کے تو وضو کے لیے پھر طہارت، یعنی نماز سے پہلے بھی ایک طہارت، ایک تو بڑی طہارت ہے نا غسل، غسل ہو بھی وضو نہ ہو تو نماز کے لیے پھر وضو، وہ بھی طہارت. اس کے علاوہ جو یعنی غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا وہ بھی طہارت. تو روحانی یعنی ٹینجیبل بھی اور نان ٹینجیبل بھی، حصی بھی اور غیر حصی بھی جو گندگیاں ہیں ان کو دور کرنے کا نام پاکیزگی ہے. تو نصف ایمان کیا، یہ پورا ایمان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی جو ایمان بچتا ہے وہ بھی اسی کی کورولریز ہے. یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جو میجر پورشن، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا الطہور شطر الایمان، ایمان کا میجر پورشن جو ہے وہ پاکیزگی، اسی کے گرد سب کچھ گھومتا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی پاکیزگی کے گرد. اور مسلمان تو آپ دیکھیں کتنا پاکیزہ ہے. اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں وہ کافروں سے بو آتی ہے، اور کہتے ہیں کافر نے تاں دی بو. سر کافر والے کام تسی شروع کر دو نا، تسی نماز بھی پڑھو تو بھی بو آنی شروع ہو جائے گی. جب کوئی غیر ضروری بال صاف نہیں کرے گا اور پسینہ اور تعفن اس میں پھیلے گا. یہ پرفیومیں کیوں ایجاد کی گئی تھی؟ نہ یہ نہاتے تھے، نہ یہ بال اس طریقے سے اہتمام سے صاف کرتے تھے، تو پھر بدبو آتی تھی. تو انہوں نے خوشبوئیں ایجاد کر لی. خوشبو تو ویسے پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ جو گوروں میں اتنی اسٹیبلش ہوئی ہیں نا پرفیوم، اسی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں مسلمان، آپ یقین کریں میں چائنا گیا ہوں نا 2004 میں، یعنی مسلمان وہاں جو چائنا کے مسلمان ہیں نا اسی شکل کے ہیں، ان سے کوئی بدبو نہیں آتی ہے جو دوسرے چائنیز ہیں ان سے بدبو آتی ہے. اور ایک ٹپیکل سمیل ہے جو ساؤنڈ سے آ رہی ہوتی ہے. وہ اسی وجہ سے پاکیزگی کا اہتمام نہیں ہے. ہمیں تو اس کا پابند کیا گیا نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے 40 دن کی حد مقرر کی ہے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کرنے کی، یعنی 40 دن کے اندر ایک دفعہ کرنا ہی کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں چاول کے دانے جتنے ہوتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، 40 دن کے اندر ایک دفعہ کر لیں بس کافی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوشچن ہے جی بھائی، گھر میں بیل لگوانا کیا شیطانی کام ہے؟ کیونکہ میوزک کی آواز تو اسلام میں حرام ہے. اسی طرح موبائل فون کی بیل کا بھی بتائیں ذرا.
یار شیطانی والا چکر ہو رہا ہے. وہ جب کوئی ایک ہارمونی کے ساتھ کوئی بیل بج رہی ہو, کوئی ناچ گانا شروع کر دے اس کے اوپر, تو یہ ڈنگ ڈونگ جو بیل ہے اس کے اوپر کس نے ناچنا ہے؟ تو کوئی ہارمونی کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتی. یا موبائل کے اوپر گانوں کی نہیں ٹونز ہونی چاہیے بالکل, جس سے آپ کا ایک ذہن کسی غلط شاعری کی طرف چلا جائے. گانا تو اسلام میں کوئی حرام نہیں ہے, وہ تو بخاری میں موجود ہے. ہمیں تو میوزک سے یا شرکی الفاظ سے اختلاف ہے نا. باقی ایسا میوزک یعنی جو انسان کو غلط طرف لے جائے, وہ تو اس طرح کی کوئی ٹون نہیں. آپ سمپل رنگ ٹون پرانی اولڈ فون بیل لا لو سر, اولڈ فون بیل, کسی گانے شانے کی نہ لگائیں. اور تلاوت بھی نہ لاؤ جناب, مہربانی کرو. ٹائلٹ میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی مجھے نہیں سمجھ آئی کس نے ان کو پٹی پڑھائی ہے کہ قرآن کی آیات کی انہوں نے رنگنگ ٹونز لگا دی ہیں. یعنی انسان کس وقت کیا حالت میں ہوتا ہے, کدھر ہوتا ہے, پھر عجیب و غریب ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے. کون اہتمام کر سکتا ہے؟ اتنی یاداشت کسی کی ہوتی ہے؟ تو سب سے بیسٹ جو ہے نا اولڈ فون بیل. سر گوگل میں جا کے لکھیں اولڈ فون بیل, ڈاؤن لوڈ کریں بالکل فری, بڑی پیاری بیل ہے وہ, ٹرین کر کے. اچھا تو مجھے تو ویسے ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ میں تو موبائل فون میرا تو 3-4 دن بعد ایک بار بچتا ہے, کیونکہ 3-4 بندے نہیں دیتے ہیں ایسے. جی کیونکہ میں اسی لیے پھر مجھے جب کوئی پوچھتا میں کہتا ہوں میں موبائل استعمال ہی نہیں کرتا. حقیقت بات ہے میں موبائل استعمال نہیں کرتا, کیونکہ نہ ہونے کے برابر ہے نا. میں نے اس کو کوئی ٹول کے طور پہ نہیں رکھا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گئی. جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے, پاکستان کی ہر گلی میں مسجد موجود ہے, اس کے باوجود مسلمان ٹھگ فریبی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ مساجد زیادہ ہیں, ہاسپٹل اسکول کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے؟ اس والے صاحب کا کیا موقف ہے؟ یہ پہلی بات تو اس پہ تو میں 1 گھنٹہ بول کے آپ کے ساتھ حسب حال کر سکتا ہوں اس سوال کے اوپر. کتنی یعنی یہ کرٹیکل بات انہوں نے کی ہے کہ کوئی گلی نہیں ہے جہاں پہ مسجد نہ ہو, اور کوئی گھر نہیں ہے جس میں ٹھگ نہ ہو. تو سر مسجدوں سے تو کوئی ٹھگ نہیں ختم ہو سکتے نا. مسجدوں کے اندر بھی ٹھگ, ہاں مسجدوں کے اندر بھی ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک اپنے اندر خود صفائی نہیں کریں گے, مسجد میں جانے سے کوئی صفائی تو نہیں ہونی نا, جب تک تزکیہ خود نہیں کرنا کسی نے. تو مسجدوں کا کوئی قصور نہیں. باقی یہ مسجدیں زیادہ نہیں ہیں, یہ آپ یاد رکھیے گا. اگر مسلمان نماز پڑھنی شروع کر دیں, یہ مسجدیں تھوڑی ہیں. بے شک آپ دیکھیں ہر دوسری مسجد جامع مسجد ہے, اور 12 صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل. تو مسجدیں پوری نہیں نہ پڑھ رہی. حالانکہ جمعہ بھی سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں, آدھے مسلمان بھی جمعہ نہیں پڑھتے ہوں گے. میکسیمم 5 یا 6% مسلمان جمعہ پڑھتے ہوں گے. تو مسجدیں تھوڑی ہیں, لیکن جتنے پڑھنے والے ہیں اس کے حساب سے باقی زیادہ ہیں. اتنی بڑی مسجد ہوتی ہے, ایک صف ہوتی ہے, لیکن نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں یہ مسجد تھوڑی ہے. لہٰذا یہ تو ایک علیحدہ معاملہ تھا میں نے. باقی رہا ہاسپٹلز اور اسکول بالکل ہونے چاہیے سر, اور یہ بھی بیسک نیڈ ہے. یعنی ایجوکیشن, ہیلتھ اور جوڈیشری, یہ 3 چیزیں تو ہر بندے کا بیسک رائٹ ہے نا, اس کو ملنی چاہیے. چوتھی چیز سیکیورٹی ہے. تو سیکیورٹی ہی کی اندر یہ یعنی آتی ہیں چیزیں. کسی کی یعنی ہیلتھ والا معاملہ بھی ہونا چاہیے اور جوڈیشری والا, تب وہ سیکیور فیل کرے, اس کو انصاف ملے. باقی تو فوج اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن ملک کے اندر جو انصاف والا معاملہ ہے وہ تو جوڈیشری نے کرنا ہے. اس نے سیکیورٹی دینی ہے نا ایک عام انسان کو کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو واقعی اسپتال بھی ہونے چاہیے, اور اسپتالوں میں عملہ بھی ہونا چاہیے, اور اسپتال میں کام ایمانداری سے ہونا چاہیے. اسکول بھی سر بہت زیادہ ہے, لیکن چونکہ بچے اسکول جاتے نہیں ہیں اس لیے یعنی یہ اسکول ابھی تو اتنے چلیں گے, ادروائز اور زیادہ ہونے چاہیے اسکول. اسکولوں میں بھی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. ہمارے اسکولوں میں صرف تعلیم ہے, تربیت کوئی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اگر تربیت ہوتی نا تو یہ معاملات نہ ہوتے جو آج اس وقت ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ماں باپ کا کام ہے تربیت کرنا. سر ماں باپ کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے, ان کی تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ نے نہ خود قرآن پڑھی نہ حدیث پڑھی, ان کو بس اتنا پتا ہے کہ اے اسی نہیں کرتے, اے او کرتے نے, تے او کرتے نے, او اسی نہیں کرتے. اس طرح سارے ماں پیو دی تعلیم کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی بریلوی پیدا ہوا ہے بریلوی مر جائے گا, کوئی دیوبندی پیدا ہوا ہے دیوبندی مر جائے گا, اہل حدیث پیدا ہوا ہے اہل حدیث مر جائے گا, شیعہ پیدا ہوا شیعہ مر جائے گا, اور خدا نہ خاصہ قادیانی پیدا ہوا قادیانی مر جائے گا. ٹھیک ہے, بس وہ اس طریقے سے ہی چل رہا ہے. تو تحقیق تو کوئی نہیں. تو باقی جب تک اسلام امپلیمنٹ نہیں ہوگا یہ ٹھگ ختم نہیں ہوں گے, یہ حقیقت بات ہے. اس سے بات سمجھ, یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن پاک میں ہے کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے, وہ نماز ہو بھی نا, لیکن اس کی وجہ سے نماز پڑھنی نہ چھوڑے. نماز تو آپ کا فرض ہے, وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ساتھ ایجوکیٹ بھی اپنے آپ کو کرنا ہے, قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے, خوف خدا تبھی ہے, اس میں بہتری دیکھنا ہے. ہاں جی بہتری. جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن یہ بھی, اسلام میں مشروم یعنی کھمبیاں لگانا کیا حلال ہے؟
खुम्बियाँ लगाएं भी खाएं भी, सिर्फ वो खुम्बियाँ खाएं, मशरूम ये खुम्बियाँ यानी सब्ज़ा है ना, सब्ज़ा तो हलाल ही है ना, सब्ज़े में नहीं है, गोश्त के अंदर इश्यूज आते हैं ना, सब्ज़ा तो सारा ही हलाल है, इल्ला इसमें जहरीली खुम्बियाँ भी होती हैं। तो जो यानी इस्टेब्लिश हैं, खुम्बियाँ खाई भी जाती हैं, हमारे तो मुल्क में इतना ट्रेंड नहीं है, बाहर के मुल्कों में लोग खाते हैं। हाँ बनते हैं, बिल्कुल खाएं जी, हलाल है। ज़मीन की जितनी नबातात है ना वो हलाल है, इल्ला ये कि वो हार्मफुल ना हो हेल्थ को। ये जो हराम का मसला है वो गोश्त के अंदर इश्यूज में आता है कि जैसे यानी समुद्री जानवर हलाल किए गए हैं, समुद्री मुर्दार भी हलाल है, सूरह मायदा में भी आता है, बुखारी मुस्लिम में भी आता है। लेकिन वो वाला जो बाहर निकल के मर जाता हूँ वो समुद्री जानवर है। जो जानवर समुंदर के अंदर भी जिंदा रहे और बाहर भी, वो समुद्री जानवर नहीं है। या पानी के अंदर भी जिंदा रहे और बाहर भी, जैसे कछुआ है या मगरमच्छ है, ये हराम है क्योंकि ये प्योरली पानी के जानवर नहीं। प्योरली जो पानी के जानवर है ना, जो पानी से बाहर निकालते ही मर जाते हैं, वो सारे हलाल है। सांप भी पानी के हैं लेकिन वो बाहर भी जिंदा रहते हैं, वो हराम है। रेप्टाइल्स अक्सर जो, हाँ रेप्टाइल्स, अक्सर रेप्टाइल्स जो, बिल्कुल। फिशेस सारी लाल है, केकड़ा भी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अली भाई, आज अगर कोई शख्स इमाम मेहदी होने का दावा करे तो हम उसे कैसे पहचानें? यहाँ तो आए दिन मेहदियों का ज़हूर होता रहता है, इसलिए इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। मैं आप लोगों की रहनुमाई जिस मामले में कर रहा हूँ ना, आप वो रहनुमाई लें कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो औलिया अल्लाह होने का और आलिम दीन होने का दावा कर रहा है गली गली के अंदर। ये जो जाली इमाम मस्जिद और जाली उलमा फिर रहे हैं ना, इनको पहचाने। मादी को छोड़ दें आप, वो अल्लाह ताला खुद मनवा लेगा। अब वो आपको पहचानना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद डोमिनेंट हो जाएगा। वो आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में मेरा लेक्चर है मसला 127B, मैंने उसमें बताया कि इमाम मेहदी को भी ना लोग शुरू में जाली समझेंगे, उनको कत्ल करने के लिए भी लोग जाएंगे, लेकिन वो जमीन में धस जाएंगे लश्कर, यानी अल्लाह की गैबी मदद उनके साथ होगी, फिर लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ ये सही है। वो सर अल्लाह ताला आपको खुद मनवा लेगा। अभी जो इस वक्त ज़रूरत है ना, आप अपनी मोहल्ले की मस्जिद के जो उलमा हैं, इमाम हैं, इनको चेक करें कि जाली हैं या असली हैं। वो आपने चेक दूसरे वाला नहीं करना, वो खतने वाला नहीं मामला मैं कह रहा, यानी कुरान और सुन्नत उनके ऊपर पेश करें और फिर देखें वो असली है जाली है, तो आपको पता चल जाएगा। कुरान और सुन्नत पे अगर वो फौरन अक्सर मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह जी हर बंदा कहते जी हदीस में आया है, हदीस में आया है, एक है ना मौलवी वो कहता है, तो ये हदीस कोई हमारी बनाई है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो? तो हमने मुसलमान ने तो यही कहना है ना कि हदीस में आया, कुरान में आया। ये तो नहीं कहना कि बाबा जी लिख गए हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं। ना हम मकाबिर परस्त है, ना अकाबिर परस्त है, ना कब्रों के पुजारी है, ना बाबों के पुजारी है। ये तो नहीं है कि एक पार्टी जिंदा को पूज रही है, अकाबरीन अकाबरीन अकाबरीन, एक मुर्दा को पूज रही मकाबरीन मकाबरीन मकाबरीन, तो दोनों ही गलत है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, दोनों ही गलत है। दोनों ही। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या दुनिया मुकाफ़ाती अमल है? क्या इंसान के अमाल की सज़ा उसकी औलाद को मिलती है? क्या दुनिया में भी अल्लाह ताला का अज़ाब आ सकता है किसी पर? देखिए मुकाफ़ात अमल इस हवाले से तो है कि इंसान को दुनिया में बाज़ औक़ात भुगतना पड़ जाता है, लेकिन औलाद नहीं। वो तो कुरान में वाज़ेह है सूरह अज़्ज़ुमर में, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत है। अगर ये बात होती तो काफिरों के बच्चे सहाबा ना होते और सहाबा के बच्चे कातलीन हुसैन ना होते। ठीक है ना जी। साद इब्न अबी वक़ास का बेटा है ना उमर इब्न साद, तो साद इब्न अबी वक़ास तो जन्नती से आ गई। क्या बात, ठीक है ना। पर्शियन एम्पायर उन्होंने गिराई है कादसिया में, कोई शक, लेकिन बेटे को कोई फायदा नहीं हुआ उसकी वजह से। हर बंदे ने अपने माल का खुद जवाब देना। हाँ, दुनिया में अजाब की किस्त आ सकती है। सूरह सजदा के अंदर हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हें अजाब, अजाब पंजाबी वाला नहीं है, अरबी वाला है, यानी तकलीफ देंगे ताकि तुम अल्लाह की तरफ पलट आओ। दुनिया में तकलीफ क्यों आती है? ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलटे। और अगर पहले ही अल्लाह की तरफ है तो उसकी वजह से आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, दर्जात बुलंद होंगे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मुसलमान को जो कोई दुख दर्द अंदेशा, हत्ता कि उसके पाँव में कांटा भी चुभ जाए, उसके बदले भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करता है। तो ये मुसलमान की तो मौजे ही मौजे हैं। तो इस सूरह सजदा में मैंने अज़ाब कब्र के ऊपर एक लेक्चर दिया, मसला नंबर 117A और B। ए पार्ट में 10 आयात से मैंने अज़ाब कब्र साबित किया और बी पार्ट में 17 अहादीस बुखारी मुस्लिम से। उसमें मैंने बताया कि अल्लाह के अज़ाब की 4 किस्तें हैं। दुनिया में
نمبر 1. نمبر 2 موت کے وقت. نمبر 3 قبر میں. اور نمبر 4 الٹیمیٹلی قیامت والے دن. اور میں نے سب کا ثبوت قرآن اور حدیث سے دیا. دنیا میں تکلیف آنا یہ بہت بینیفیشری ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں نا, اگر آپ ان کو ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو زندگی میں ان کو کوئی ایک صدمہ پہنچا ہوگا جس نے ان کو اللہ کی طرف لگایا ہوگا. سعید انور کیوں آیا اللہ کی طرف؟ اس کی 8-9 سال کی بچی فوت ہوئی تھی نا, بالکل صدمہ لگا اس کو ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی زندگی چھین سکتا ہے. کئی لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں, وہ کیجول لیتے ہیں, اور بعض لوگ کلک کر جاتے ہیں. دیکھیں اللہ نے موقع سب کو دیا تھا اڑنگا لگانے کا. اڑنگا سعید انور نے لگا لیا. کئی سعید انور ہوں گے جنہوں نے نہیں لگایا ہوگا. یہ سگنل تو روزانہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں. ہم روزانہ جو خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اندر, یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر نکل کے وہی کچھ ہی کرتے ہیں. اس کی مثال ہمارے اس وقت جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ماشاءاللہ اتنی علمی اور کتابی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے والے اگر حکومت کر دی جائے تو یہ تو دنیا زیر زبر کر دیں گے. حالانکہ یہ اپنی باریاں لے چکے ہیں, جو کچھ یہ کر کے گئے وہ سب کو پتہ ہے جی. اور جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو اس وقت باتیں کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی آزاد ہونا چاہیے, یہاں بھی نہیں, اقربا پر بھی نہیں ہونی چاہیے, اب سب کچھ خود بھی کرنا شروع کر دیا. تو سر میرا خیال ہے ساروں کو یہ اپوزیشن میں چلا جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جس کے اوپر آپ سب متفق ہو, لیکن وہ جو بندے اس طرح کے ہیں نا پاکستان میں وہ قبروں میں ہی ہیں, اور جو قبروں سے باہر ہے نا, قبروں میں کون, یعنی محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال جی. اور جو باہر ہیں ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے, ان کو کوئی اوپر مین اسٹریم میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے, یہاں تو لوگ یعنی برداشت نہیں کرتے کسی کو, حقیقت بات ہے. جی ٹھیک ہے. اگلا کویشچن علم فلکیات سے ریلیٹ ہے. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے؟ اس سوال سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو, پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئرنگ کریں. ہونی چاہیے. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے نا علماء عرب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے. کافر, بالکل, بڑے عرصہ چلا یہ. جی. اور یہ بریلویوں کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گی. سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے, مذہب بریلوی صاحب نے, زمین ساکن ہے, اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ کیا جواب دئیے. اور سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیا, جواب نہیں ہے, وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی بڑی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے, ویلے بیٹھے ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میٹرائڈ شعبے ثاقب انجینئر محمد علی مرزا لکھے ہیں, تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین, یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا ہاں کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے, ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں. اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے. زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے, حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے, کل فی فلک یسبحون, تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں. اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے. آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. گول چیز اگر تیر رہی ہو نا اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ تیر بھی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد. یہ بیسٹ چیز تھی جو یعنی بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں, اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں. تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے, اور یہ چیز پروف بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی, وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے. جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس میں بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے, وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے, ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ فتوے دیتے ہیں علماء. بلکہ وہ میرے پاس ایک بھائی آئے دبئی سے, مجھے بتانے لگے کہ جی بڑی پریشانی بنی تھی, آپ کا لیکچر دیکھا ہے تو وہ مسئلہ حل ہوا ہے. وہ جو بڑی عمر کی رضاعت والا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی ایسے مرد کو دودھ پلا دے جو جوان ہے, یعنی وہ دودھ نکال کے نا کسی پیالے میں دے کے, ڈائریکٹ نہیں, ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوتا, تو وہ اس کا بھائی بن جائے گا. وہ حدیث مسلم شریف میں ایک لیتے ہیں, وہ منسوخ حدیث ہے, اس کے بعد خود حدیث سے موجود ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور بھوک کی عمر 2 سال ہے.
2 سال کے بعد اگر کوئی 2.5 سال یا 3 سال کا بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لے وہ رضاعت کا رشتہ نہیں اسٹیبلش ہوگا. اور ایک دفعہ پینے سے نہیں ہوتا, کم از کم مسلم شریف میں 5 دفعہ اگر کوئی دودھ پیے, اگر کسی عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ, وہ رضائی بھائی نہیں بنے گا جب تک 5 دفعہ نہ پلائے. تو وہ سعودی عرب کے مفتی نے فتویٰ دیا تھا, ان سے کسی نے سوال لکھا, یار ہے نا مولویوں کو مسئلے نہ پوچھا کرو, یہ الٹا مطلب گیم بھی خراب کر چھڑتے ہیں. سوال پوچھ کے بندہ کہتا ہے یار ایک مصیبت گلے پا رہی ہے. اور جواب ایسا, ان کو کسی نے فتویٰ لکھا کہ جی ہمارے دفتر میں غیر محرم عورتیں جو ہے نا وہ جاب کرتی ہیں, تو اب ظاہر پردے کا اسٹیبلش, انہوں نے کہا جی ان عورتوں کے آپ کو اپنا دودھ پلا دیں, تو پھر وہ آپ کی سر یہ مفتی اعظم سعودیہ کا فتویٰ ہے. یار آپ لوگ ہنس رہے ہیں, آپ جاہل لوگ علماء کے اوپر ہنس رہے ہیں, یار آپ کو تمیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب اکیلا میں نہیں ہنستا ہوں, آپ لوگ بھی ہنستے ہیں. اچھا آپ لوگوں کو ایک بات پتہ چل رہی ہے تو آپ ہنس رہے ہیں, جس کو اتنا کچھ پتا ہے پھر وہ روتے ہی ہے نا. میں رونا ہے سیٹ پہ بیٹھ گئے, کیونکہ زیادہ آپ ہنسیں گے پھر رونا ہی آ جاتا ہے. کیا کرے بندہ کس کس بات پہ سے. تو جب میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یار یہ تو ابن تیمیہ نے, اچھا یہ مسئلہ بھی ابن تیمیہ نے لکھا تھا, بڑی عمر کی رضاعت والا, وہ پھر اہل حدیث میں چلا. ویسے اب اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے سے ہٹ چکی ہے, لیکن سعودیہ والوں نے بھی سر ہٹاؤ, انہوں نے نہیں حال تک سمجھ آئی. انہوں نے جناب مشورہ کر چھڑیا جی جناب کے جی بھرتی کری آؤ تے نال اے کام کریے, یعنی مطلب ایک نیا پاس کھول دیتا ہے. ایک غیر محرم تے اور کسی غیر محرم عورت کو کہے کہ تم انہوں دودھ پلا, کتنی یعنی غلط بات ہے یہ. دیکھیں نا, یعنی یہ بالکل ہی یعنی آپ مصیبت, یعنی ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت کھڑی کر دی آپ نے. ٹھیک ہے نا, تو میں اس میں ایمانداری کر رہا ہوں. جتنی وہ بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ دودھ پلانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ عورت برتن میں دودھ دے گی اور اس کا دودھ وہ پیے گا. یعنی میں بے ایمانی نہیں کروں گا کہ میں مذاق کروں تو میں اس کو ایکسٹریم ایک ولگر لیول کے اوپر لے جاؤں, نہیں. لیکن سر یہ بھی بہت ولگر پن ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ ایک عورت کو آپ جاب آپ کے آفس میں کرتی ہے اور آپ اس کو جناب آپ ریکویسٹ کریں کہ جناب چونکہ میں آپ کے ساتھ جاب نہیں کر سکتا, آپ غیر محرم ہے تو آپ یہ کر لیں. میرا خیال ہے ان کے ساتھ پھر ٹھیک ہوتی ہے نا, درگٹ بنتی ہے نا مولویوں کی. یہی نیکسٹ کوشچن علی بھائی, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی, ہاں مگر عذر ہو کر کوئی تو. ٹھیک ہے, بالکل. جبکہ آپ کا موقف ہے کہ جماعت رہ جائے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں, کیا یہ حدیث کی مخالفت نہیں؟ یہ موقف ہے نا جی, آپ نے کہہ دیا نا کہ اگر عذر ہو تو جی, وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا عثمان بن مالک والی, کہ ان کی تھوڑی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی, جو میں نے اگلے دن بیان بھی کی ہے, اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی کہ آپ میرے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھیں, میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں گا, کیونکہ مدینہ شریف چونکہ میدانی علاقہ ہے, جب بارش ہوتی ہے تو برساتی نالے بہتے ہیں تو میں مسجد تک نہیں پہنچ سکتا, اور کبھی سردیاں بھی ہوتی ہیں تو میں گھر نماز پڑھ لوں گا. آپ کو ایک ایسا مصلی میرے گھر میں کونے میں نماز پڑھے, میں اس کو آپ کی وہ بابرکت جگہ کو, پھر حضور نے ان کے لیے نماز بھی پڑھ دی تھی. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری سے آپ ہی ہیں. تو اس سے پتہ چلا نبی اسلام نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی تو گھر کیوں پڑھنا, گھر تو ہوتی ہی نہیں ہے. گھر اس کی نہیں ہوتی ہے جس کے پاس ساری فیسلٹیز تھیں اور جماعت بھی جان بوجھ کے اس نے چھوڑی ہے. اگر عذر کی وجہ سے جماعت چھوٹی ہے تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں, بارش کے دنوں میں اذان میں ایڈ کرواتے تھے سلو فی الرحال, گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. سردی میں بھی, خوف میں بھی, بارش میں بھی آپ گھر پڑھ سکتے ہیں. ایون بخاری میں آتا ہے جمعے کی نماز تھی, اس سے زیادہ امپورٹنٹ نماز کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اعلان کرو گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. آپ نے نہیں فرمایا بارش رکنے کا انتظار کر لو اور کو کشتی لے کے آ جاؤ. ظاہر ہے یہ اس کا قطعاً مقصد نہیں جو سعودیہ کے علماء نے سمجھا کہ گھر میں نماز ہو ہی نہیں سکتی. ایک بندے کی جماعت چھوٹ گئی ہے, اب اس کو یقین ہے میں مسجد میں جاؤں گا مجھے جماعت نہیں ملے گی, تو اب گھر وہ پڑھ لے, عذر ہے نا اس کا. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے گھر پڑھتا ہے, اس کے اوپر اپلائی ہوگی. یہ نہیں کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی, ورنہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں. وہاں آپ کو فرمانا چاہیے تھا نا, میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کی نماز کوئی نہیں ہوئی, انہوں نے جو گھر پڑھی ہے. بالکل صحیح, نماز ہو گئی ہے لیکن جماعت چھوڑنے پہ آپ غصہ کر رہے ہیں. ورنہ آپ کہتے ہیں میں ان کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ جتنی مرضی پڑھ لو کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نماز فی نفسی فرض ادا ہو جائے گا, بغیر عذر کے بھی کوئی گھر پڑھ لے گا نا, نماز کا فرض ادا ہوگا, وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ اور وبال اس کے اوپر ہوگا. نماز کی اہمیت بتائی گئی. ہاں, وہ تو مسلم شریف میں حدیث عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا, 2 بندوں کے سہارے بھی مسجد آنا پڑتا نا. یہ جماعت کے فضائل میں آپ کو مشکات میں ساری حدیثیں ملیں. تو وہ
گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا، کہیں اس کو لوگ منافق ہی نہ سمجھ لیں کہ یار یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ منافقین پہ 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، فجر اور عشاء۔ سنن نسائی میں آتا ہے نا، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، پوچھا فلاں کدھر، فلاں کدھر، کوئی بھی نہیں۔ آپ نے بڑا جلال فرمایا کہ لوگ مطلب مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، لیکن عذر کے ساتھ۔ البتہ جو بہت ایمان والا تقوی والا ہے نا، اس کے ساتھ حضور بھی ویسے ہی سلوک کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے بھی پوچھ لیا تھا نا، مسلم شریف میں آتا ہے، یا رسول اللہ نابینا ہوں، بڑے موذی جانور ہیں مدینہ شریف میں، کافی عمر، تو ہاں عمر بھی مسئلہ، ہاں میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو۔ تو واپس جب جانے آپ فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو، پیچھے سے آواز دی، پھر مسجد میں آیا کرو۔ وہ انہی کو کہے جو آ سکتے تھے۔ یہ تقوی والی بات ہے، فتوے والی بات نہیں، فتویٰ وہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خود اعلان کروا رہے ہیں مسجد سے، صلو فی الرحال، بخاری مسلم دونوں میں، سخت سردیوں کی راتوں میں۔ حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رضائیاں لو اور مسجد میں آ جاؤ، سردی کی رات میں کیا بندہ باہر نہیں نکل سکتا؟ نکل سکتے کوئی یار وہ کوئی رشیا میں تو نہیں ہے نا مدینہ شریف، رشیا اتنی سردی تو نہیں ہوتی نا، ریگستان میں کتنی سردی ہوتی ہوگی، لیکن سخت سردیوں میں آپ خود بھی ریگارڈ کرتے تھے یار گھروں میں پڑھ لو، بیمار نہ ہو۔ آج بھی جس بندے کو بیماری کا خدشہ ہے، کسی کو دمے کا مریض ہے، کوئی اور ایشو ہے، تو گھر میں پڑھے، لیکن سر گھر میں جماعت کروا لیا کریں عورتوں کے ساتھ، صحیح، اس میں بیوی کو پیچھے کھڑا کریں، عورت ساتھ میں آپ کے کھڑے ہوگی، چاہے بیوی بھی ہو، عورت کی صف چونکہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اگر بچے بھی ہیں چھوٹے، ان کو پہلی صف بنائیں اور بیوی کو دوسری صف میں کھڑا کریں، اور بچیوں کو بھی دوسری صف میں، تو آپ کروائیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اقامت تو ہوگی جی، جماعت کھڑی کرنے کے لیے اقامت ہوگی جی، بیٹے کے ساتھ بھی نہیں ساتھ کھڑی ہو سکتی، نہیں کھڑی ہو سکتی نا، ساتھ نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ محرم نہ محرم کا چکر ہے، ورنہ بیوی سے زیادہ کون محرم ہے؟ وہ چکر یہ ہے کہ عورت اور مرد کی صف الگ ہے، ٹھیک ہو، وہ نماز کا ڈیکورم اور پروٹوکول ہے۔ اقامت بھی ہوگی سر، جتنی جماعتیں ان کے لیے اقامت کریں، آپ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باہر کی اذان کافی ہے، لیکن اگر دے دے تو افضل ہے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان دے کے اقامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے۔ اچھا اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے سر، صحیح، عرب کے لوگوں کو تو پتہ ہے نا، اکیلے بھی جماعت سے پڑھتے ہیں تھوڑی اونچی آواز سے تاکہ کوئی آگے شامل بھی ہو جائے، لیکن پھر انہوں نے وہ تماشا بھی بنا لیا کہ وہ مین جماعت چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ عادت بنا لیں۔ یہ عشاء کی اذانیں شروع ہو رہی ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی اذان عشاء کے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علمی و تحقیقی مجلس نمبر 40 میں اذان عشاء کے وقفے کے بعد آج 9 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے، زیدیہ فرقہ کہاں پایا جاتا ہے؟ کیا مسند زید ابن علی حدیث کی بک ثابت ہے؟ مسند زید ابن علی حدیث کی بک ثابت نہیں ہے جی، صحیح سند کے ساتھ۔ یہ شبیر بردرز نے بھی چھاپی ہوئی ہے آج کل اور مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ تفسیر ابن عباس بھی جو مارکیٹ میں آ رہی ہے، یہ بھی بالکل جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ امام زید کو ہم مانتے ہیں، امام زید المتوفى 124 ہجری، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین جن کو علی ابن حسین کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، حضرت حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن کا نام علی تھا، صحیح، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط۔ درمیان والا علی، جو درمیان والی علی ہے نا، وہ ہے امام زین العابدین، امام سجاد، امام زین العابدین المتوفى 95 ہجری، 95 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے 2 بیٹے تھے ڈومیننٹ، امام محمد باقر ابن علی بن حسین بن علی، امام باقر، جن کی میں نے مسلم شریف سے آج حدیث بھی بتائی ہے، وہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ والی۔ دوسرے ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا زید ابن علی، یہ محمد بن علی، وہ زید بن علی، محمد باقر بن علی، یہ ہے زید ابن علی۔ زید ابن علی جو ہے یہ یعنی اہل سنت کے ہاں بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جس طرح امام باقر کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ شیعہ ان کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کے سکسیسر جو تھے نا، وہ امام باقر ہیں، جبکہ زیدی یہ کہتے ہیں کہ ان کے سکسیسر امام زید ہیں۔ جیسا کہ یہ مسئلہ پھر آگے کھڑا ہو گیا،
امام جعفر کے بھی دو بیٹے تھے ڈومیننٹ، موسیٰ کاظم اور امام اسماعیل. وہاں پہ جو اسماعیلی وہ ہیں جو امام اسماعیل کو سکسیسر مانتے ہیں، اور جو اتنا عشری شیعہ ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں. تو زید ابن علی امام حنیفہ کے استاد ہیں، یعنی یہ اہل سنت میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور یہی وہ ہیں جن کے سامنے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر عمر پہ تبرہ کیا شیعہ علی نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم رافضی ہو گئے، تم نے تو اپنے امام کو چھوڑ دیا، یہ ہماری تعلیمات تو نہیں ہے. یہ رافضی کا لفظ جو ہے یہ زید ابن علی بن حسین امام باقر کے بھائی سے نکلا ہوا ہے. جو فرقہ زیدیہ ہے نا جی، اس وقت پایا جاتا ہے یمن میں. یہ جو آج کل یمن اور سعودیہ کی جنگ جاری ہے، زیدی وہ مظلوم طبقہ ہے جن کو سنی کہتے ہیں یہ شیعہ کا فرقہ ہے، اور شیعہ کہتے ہیں یہ سنی کا فرقہ ہے. یہ ایسا گروہ ہے کہ جن کو دونوں ہی اون نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ حضرت ابوبکر عمر کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگرچہ حضرت علی خلیفہ بنتے تو یہ زیادہ بہتر چیز تھی، چونکہ حضرت علی نے ابوبکر عمر کو مان لیا لہذا ان کی خلافت بھی اسٹیبلش ہے. دنیاوی خلیفہ حضرت ابوبکر اور عمر ہیں، روحانی خلیفہ نبی الاسلام کے حضرت علی ہیں، ان کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. اور وہ خلفاء راشدین کے اوپر تبرہ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں. وہ حضرت ابوبکر عمر کو ویسی رسپیکٹ دیتے ہیں جو ہم سنی دیتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو ابوبکر عمر سے افضل سمجھتے ہیں. تو یہ تو ضمنی مسئلہ ہے، یہ تو اتنا ایشو نہیں. وہ تو اہل سنت میں بھی امام جو عبد الرزاق ہے، جن کی مصنف عبد الرزاق اب چھپ کے آ چکی ہے، امام بخاری کے استاد اور امام مسلم کے، وہ بھی افضل سمجھتے ہیں. امام حاکم وہ بھی افضل سمجھتے ہیں. یہ تفضیل والا مسئلہ جو ہے اتنا ایشو نہیں ہے. اہل سنت میں بھی کئی لوگ ہیں بریلویوں کے اندر جو حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں، یعنی افضلیت ان کو تفضیلی کہا جاتا ہے. اہل سنت میں ان کو شیعہ نہیں کہا جاتا، تفضیلی کہا جاتا ہے. تو زیدیہ جو ہیں وہ چونکہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، دوسرا وہ پاؤں بھی وضو میں دھوتے ہیں. ان دو چیزوں کی وجہ سے نا شیعہ کہتے ہیں یہ تو فارغ ہے ہماری طرف سے. جیسے مطلب بریلوی دیوبندی کہتے ہیں اہل حدیث کو ہم سنی نہیں مانتے، اہل حدیث کہتے ہیں بریلوی دیوبندی نہیں مانتے. بیماری کی ہے سر، ادھر آئے یا ادھر آئے، تو انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. جیسے ادھر دیوبندیوں بریلویوں نے کہا تقلید تو واجب ہے خود سے ہی بنا کے، تو اہل حدیث کو نکال دیا ہوا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں مقلد تو ہوتا ہی مشرک ہے کیونکہ وہ شرک رسالت کر رہا ہے، انہوں نے ان کو سنیت سے نکال دیا ہوا ہے. ہم نے آپ سب کو نکال کے اپنا بھائی پھر بھی بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ تو نکالتے ہیں تو اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں، ہم اسلام سے باہر نہیں آپ کو نکالتے، صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. تو زیدیہ جو ہے نا جی وہ یمن کے اندر گروہ پایا جاتا ہے، اور یہ بہت ماڈریٹ لوگ ہیں جی، ڈیسنٹ لوگ ہیں. اور یعنی سنی شیعہ میں ایک ماڈریٹ راستہ ہے ان کا. غدیر خم کی حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں. ہاں ظاہر ہے محبت. مجھے تو بلکہ کئی سعودیہ سے ای میلز آئی نا، جو سعودیہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے نا، وہ کہتے ہیں علی بھائی آپ زیدی تو نہیں ہیں. میں نے کہا سر میں زیدی نہیں ہوں، کیونکہ میں کئی زیدیوں والے عقیدے نہیں رکھتا ہوں. میں تو یعنی یہ امامت کے مسئلے کو ہی نہیں مانتا نا سرے سے. میں کوئی سکسیسر والا معاملہ نہیں ہوں. نبی الاسلام کا کوئی وارث، علمی وارث وہی ہے جس کے پاس علم آ جائے، ٹھیک ہے. میں تو اس ایشو کو نہیں مانتا. دوسرا میں حضرت ابوبکر عمر کی حضرت علی پہ فضیلت کو مانتا ہوں حضرت علی کی حدیث کی وجہ سے. تو باقی میں یعنی کئی سنیوں سے اور کئی شیعہ سے ان کو بہت بہتر سمجھتا ہوں زیدیہ کو. تو یہ یمن کے اندر پایا جاتا ہے، اور یمن کے لوگوں کے لیے تو دعا ہے سر، بخاری مسلم میں نہیں ہے اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. یہ سنی ہوا بھول گئی ہیں حدیثیں، اور نجد کے لیے آپ نے دعا نہیں کی ہے، ٹھیک ہے. وہ اہل حدیث کہتے ہیں نجد جو ہے وہ کوفہ ہے جہاں سے حنفی فقہ نکلی ہے، وہ کہتے ہیں نجد جو ہے سعودیہ ہے. تو سر دونوں کی بات بھی صحیح مان لی جائے تو یمن والے تو پھر بھی 100/100 ہیں نا، ٹھیک ہے. ان کے لیے تو دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یمن کے لوگوں کے لیے تو دعائیں ہم حضرت ویسے کرنی بھی ہیں، بالکل. وہ بھی تو یمن کے ہیں سر، دعائیں ان کے لیے. بالکل صحیح، جزاک اللہ. آج آخری کوشچن ہے جی. جی اگر میدان جنگ میں کوئی جنبی شخص شہید ہو جائے تو بھی اسے غسل نہیں دیں گے، اور نماز جنازے کا کیا بنے گا؟ بڑی دور تک پہنچے ہو. پہلی تو بات ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا جنبی ہے؟ ہاں چلیں سمجھ لیتے ہیں کوئی کسی طریقے سے آپ تک کوئی ٹویٹ آ گئی، کوئی واٹس ایپ میسج آ گیا. یہ بات صحیح ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے شہداء پہ نہ تو نماز جنازہ پڑھی تھی اور نہ ان کو غسل دیا تھا. شہید
کو غسل تو نہیں دیا جاتا، یہ تو ایگریڈ اپان مسئلہ ہے بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں۔ جنازے کے بارے میں آپشن ہے، اگر حالات کیٹاسٹرافک نہ ہو تو آپ جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے پھر پڑھا جنازہ، غزوہ احد کے شہداء بھی پڑھا نا 8 سال بعد جا کے، جس میں کہا کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں لیکن دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے۔ تو لیکن چونکہ جنگ میں کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوتی ہے، اب آپ جنازے پڑھ کے لوگوں کو اس میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک ایک قبر میں کتنے لوگوں کو بھی دفنایا گیا تھا، لادہ قبریں بھی نہیں کھودی گئی۔ تسی تو ایک ایک بابے کا مزار بنانے پھر رہے ہو، جڑے بڑے بابے نے وہ تو بیچارے ایک قبر ہی دفنائے گئے نے، وہ جنت میں پہنچ گئے، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، وہ ان قبروں کے محتاج ہیں۔ اس میں پھر پریفر کیا جاتا تھا جس کو یعنی قرآن زیادہ آتا تھا اس کو اوپر رکھا جاتا تھا اس قبر میں، اس لحاظ پہ، ٹھیک ہے، داڑھی ناپ کے نہیں سر، قرآن کا علم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو شہید کا یعنی نہ نماز جنازہ ضروری ہے اور غسل تو ہے ہی نہیں۔ اب اگر وہ جنبی بھی تھا تو کوئی مسئلہ نہیں سر، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ جنبی کو نے غسل کیوں کرنا ہوتا ہے؟ اس نے بعد میں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ جنبی بھی کوئی نجاست نہیں ہے، ٹینجیبل نجاست تو نہیں نا، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک دفعہ جنبی تھا، میرے پہ غسل فرض تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ میں گیا، یعنی ٹہل رہا تھا، گھر سے باہر نکلا، نبی علیہ السلام مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے 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 چپ کر کے کھسکا، پیچھے گیا، غسل کر کے واپس آیا، تو فرمایا تو کدھر نکل گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا۔ آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا، مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، ٹینجیبل نجاست تو نہیں ہے نا۔ اب اگر جسم کے اوپر جتنے حصے میں وہ منی لگی ہوئی ہے وہ تو کوئی دھو لے تو فزیکل نجاست تو دور ہوگی، لیکن جب تک پورا نہیں نہائے گا وہ روحانی نجاست تو رہے گی، جو ریکوائرمنٹ ہے نماز کے لیے صحیح، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ وضو جو ہے اگر کوئی بغیر وضو بیٹھا تو آپ اسے ناپاک کہیں گے، لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے، نماز کے لیے ایک سٹیپ اور طے کرے گا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے حکمی نجاست اور ایک ہے حقیقی نجاست۔ غسل اور وضو یہ حقیقی نجاستیں نہیں ہیں دور کرنے کی چیزیں، یہ حکمی نجاست دور کرنے کی چیزیں۔ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جو مسلم میں حدیث موجود ہے کہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، مجھے کہا بستر پکڑا دے، میں نے کہا میں حیض سے ہوں، آپ میں حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ صحیح۔ تو یہ ساری حکمی نجاستیں ہیں، اس سے کوئی حقیقی طور پہ نجس نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا اگر ایک شہید ہو گیا ہے، اب اس نے کوئی نماز تو نہیں ادھر پڑھنی، تو دنیا کے احکامات تو اس کے اوپر لگتے ہی نہیں ہیں، اس کو اسی طریقے سے بغیر غسل کے دفن کر دیں، اور انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں نماز جنازہ اگر ٹائم ہے تو پڑھ لیں، ادروائز نماز جنازہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جنازے میں آپشن ہے آپ کے پاس، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھے کوئی نہیں ہے۔ غزوہ احد والا آپ نے نہیں پڑھا جنازہ، سب کو اکٹھا دفنایا ہے، تو جنگ کے لیے احکامات ڈفرنٹ ہے، ٹھیک، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوتی ہے، ہنگامی حالات ہوتے ہیں۔ جی ایک صحابی کے بارے میں نہیں ہے کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا؟ ہاں جی، وہ تو ملائکہ، وہ نظر تو کسی کو نہیں آیا نا، وہی تو کہہ رہے ہیں ساروں کو ملائکہ غسل دیں گے۔ ملائکہ جب غسل دے رہے تھے تو پانی ٹپکتا ہوا تو نہیں دیکھا نا، نبی علیہ السلام کو غسل نظر آیا نا۔ اگر پانی ٹپک رہا ہوتا سارے دیکھ رہے ہوتے تو پھر تو بریفنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ سارا روحانی کام ہو رہا تھا۔ وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک بھی آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنی کثرت کی تعداد کے اندر فرشتے شامل ہیں، صحابہ تو نہیں دیکھے۔ خود اما عائشہ کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحیح بخاری میں دیتا فرمایا عائشہ یہ جبریل آئے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی ہوں۔ خیر وعلیکم السلام، اور اگر سلام تو میں جواب دے دیتی ہیں، پر سامنے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے تو ایک دفعہ ہی آئے نا، وہ جو مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے 93 نمبر، جو انسانی شکل میں آئے تھے، حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑے، سفید لباس اور کالے بال، اور آ کے آپ سے سوال کرنے شروع کیے بتائیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا، اتنا فرینک ہے حضور سے، ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوا پہلے، سیدھے ہی ڈائریکٹ گیا ہے، اور حضور بھی اس کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ جب چلے کہ فرمایا جبریل تھے تمہیں اسلام سکھانے آئے تھے، یعنی صحابہ کرام حضور سے سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے نا ادب کی وجہ سے، تو یعنی حضور نے ان کو ایجوکیٹ کیا کہ سوال پوچھا کرو، بال کی کھال نہ اتاری جائے لیکن سوال تو پوچھا کرو نا۔ اس سے پھر صحابہ کو کانفیڈنس ملا کہ یار ہمیں پھر اسی لیے دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پوچھ لیتے تھے، یعنی ایک طرف نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی رحمت کے بعد جنت میں نہیں جائے گا، نال ہی سوال آ گیا سر تسی بھی بالکل یہ کچھ سوچ سکتا تھا سوال ہے سر، اس سے خطرناک بات ہوا ہے جو ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کا دن یوم مشہود ہے، اس دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ
شکر ہے 295C نہیں لگی ہوئی تھی مدینہ شریف میں، یہ سوال نہیں تھا ہو سکتا. صحیح. یا جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گی تو پھر آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ سر کوئی بندہ نہیں کھلوتا. صحیح. سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے سر اگر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو آپ غصہ نہ کھایا کریں. نبی علیہ السلام نہیں تھے غصہ کھاتے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مٹی کے لیے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. یہ حدیث نکلی تب ہے جب سوال الٹا آیا ہے. الٹا آپ کے حساب سے ہے، ہمارے حساب سے ہر سوال سیدھا ہے. صحیح. تو سر جب آپ سے بھی سوال کیا جاتا ہے نا تو پھر سیدھی طرح جواب دیا کریں. آپ پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے جب وہ ایک چکر چل رہا تھا گستاخ رسول کی سزا کے اوپر، ٹھیک ہے، میرا تو یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، گستاخ رسول کی سزا اور ابن تیمیہ لکھے تو کھل جائے گا. جاوید احمد غامدی صاحب کو لیا ہوا تھا ٹیلی فون کال کے اوپر، مفتی منیب الرحمان صاحب کو اسٹوڈیو میں لیا ہوا تھا. مفتی منیب الرحمان سے ٹھنڈا بندہ ہے کوئی؟ سر یہ ٹھنڈے اسی وقت تک ہیں جب تک آپ ان کو چھیڑتے نہیں. میں یہ نہیں کہتا دم پہ پاؤں نہیں رکھتے، میں یہ نہیں کہتا، جب تک آپ ان کو چھیڑتے نہیں. اب مفتی منیب الرحمان صاحب بیان کر رہے ہیں تو غامدی صاحب کی جب باری تو ان کا حق تھا وہ بولتے. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو فقہ حنفی نافذ ہے اور فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح کی ایک آڈیو ریکارڈنگ مفتی تقی عثمانی کی بھی لیک ہو گئی ہے. اچھا. نجی گفتگو سارے یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہے. عمار خان ناصر جو میں نے بتایا نا ان کا شہید، اس نے اپنے فیس بک پہ چڑھائی ہوئی. صحیح. اور یہ اس وقت ہوئی تھی جب سلمان تاثیر کی اسیسینیشن ہوئی تھی. صحیح. اس دوران جب سوال ہوا اس نے کہا ہاں یہ تو فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل تو نہیں ہے، یہ تو بعد میں علماء نے اس طرح یہ کیا ہے اور اب ہم بھی خاموش ہی ہیں. اچھا، غامدی صاحب نے جب یہ بات کی نا تو مفتی صاحب تپ کے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کو آپ نے بلا لیتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اور سر غامدی صاحب کے پھر حوصلہ ہے نا. غامدی صاحب نے کہا مفتی صاحب میں تو مجھے اپنی جہالت کا اعتراف ہے، میں تو آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں چینل پہ نا، تو آپ ذرا اپنی عوام کو بتا دیں کہ فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا لکھی ہوئی ہے. چونکہ مفتی صاحب کو پتا تھا کہ فقہ حنفی میں وہی کچھ لکھا ہے جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں. تو علماء کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ رنگ میں بھنگ ڈال دو. کیا کرو؟ پچ کھود دو. یعنی خود تو بیٹنگ لے لی ہے، جب میری بیٹنگ آئی ہے پچ ہی کھود دیتی ہے. اور اسے کون بالنگ کرا سکتا ہے، بیٹنگ کر سکتا ہے، انہوں نے پچ ہی کھود دی. غامدی صاحب نے کہا جی میں تو جاہل ہوں. غامدی صاحب نے پچ پھر سیدھی کر دی. انہوں نے کہا سر تسی کھیل لو، میں ہوں پھر اور بالنگ کرانا. پھر غامدی صاحب نے ایک اور بال سٹی. انہوں نے کہا سر میں تو ادھر سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ گستاخ رسول کی سزا فقہ حنفی میں کیا لکھی ہوئی ہے. وہ پھر ادھر ادھر کی مار رہے ہیں، اس لیے مار رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر سب سے پہلے تو 295C ان لوگوں کو پھر اپنی فقہ حنفی کے اوپر لگانی چاہیے. ٹھیک ہے، میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا ہوں، میں حالات و واقعات کے اوپر بات کر رہا ہوں. سر میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا اپنا جو موقف ہے وہ ریکارڈڈ ہے اور پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے اندر میں جتنی کنٹرول گفتگو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے اور ایک میسج بھی ایک آنریبل وے میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.